الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایک نظر اپنے اعمال کی طرف۔ پچھلے دنوں مسلم اور غیر مسلم مفکرین، دانشوروں اور ڈاکٹروں کا اجلاس ہوا، جس کا ماحصل یہ تھا کہ بہترین نظام اسلام ہے اور بدترین قوم مسلم ہے، کہ اپنے گھر میں اسلام کے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے مگر یہ غیروں سے کھاری پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جن بے حیائی کے کاموں سے یورپ والے تنگ آ کر جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور یہ چھوٹ نہیں رہی، اور اب بات یہ بن گئی ہے کہ چور تو کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اب کمبل چور کو نہیں چھوڑ رہا۔ ہم انہی بے حیائی کے کاموں کو بڑے شوق سے اپنا رہے ہیں اور ان کو سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اگر ہمیں کہہ دے کہ تیری صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ کھا وہ کھا، واک کرے، تو ہم ایسا ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول فرمائے یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، جائز اور ناجائز کا خیال کرنا ہے، تو تمہیں جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میرے نبی کی شفاعت ملے گی۔ تو صحت کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کی ہر بات قبول ہے، مگر جہنم سے بچنے کے لیے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سرعام خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا کیا کہ جس کی اداؤں سے بھی اللہ پیار کرتا ہے، بلکہ ان اداؤں کو اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ اللہ کا فرض بھی ادا کرنا ہو تو رسول کی سنتوں کے بغیر ادا ہو نہیں سکتا۔ خدا نے اپنے فرائض کو رسول کی سنتوں سے سجا دیا ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں مگر سنتیں 16 ہیں۔ فرض قبول کروانا ہو تو سنت کا سہارا ضروری ہے۔ خدا کو پانا ہو تو مصطفیٰ کا وسیلہ ضروری ہے۔ سرکار کی عطاؤں کو اپنانے والوں کو اللہ اپنی محبوبیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود ہی نہ صرف تمہیں اپنی محبت دے گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، 96 آباد ہیں۔ ایک بزرگ کا کسی گاؤں سے گزر ہوا، رات مسجد میں ٹھہرے، تہجد کو اٹھے تو کوئی رو رو کر گاؤں والوں کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ نگاہ ولایت سے دیکھا تو خود مسجد ہی کہہ رہی تھی جنہوں نے مجھے برباد کیا خدا ان کے گھروں کو برباد کرے۔ صبح کی نماز پڑھی، کوئی نمازی مسجد میں نہ آیا۔ نماز کے بعد گاؤں کی طرف گئے تو واقعی گاؤں میں بے سکونی اور بربادی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گاؤں کے چند معزز افراد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے پاس اس کا ایک علاج ہے۔ اس دور میں لوگ بزرگوں کی باتیں مان لیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو اس بزرگ نے کہا مسجد آباد کرو، نماز کی پابندی کرو۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ بزرگ پھر رات کو اسی مسجد میں ٹھہرے تو رات کو تہجد کے لیے اٹھے، وہی مسجد دعا کر رہی ہے، اے اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ مسجدوں کی آبادی مسجدوں کو سجانے میں نہیں بلکہ نمازیوں سے ہے۔ خوبصورت مسجد اگر سجدوں سے محروم ہے تو بے آباد ہے اور مسلمانوں کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ اور اگر کچی اینٹوں کی بنی ہوئی مسجد ہو لیکن نمازیوں کی رونق ان میں ہو تو وہ مسجد آباد ہے۔
ایک مقام پر اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک مسجدوں کی صفوں کو بچھاتے رہے بادشاہوں کو بھی گریبان سے پکڑ لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ادھر کیسر روم اور کسرا ایران ان کے نام سے ان کے دور کی سپر پاور ہونے کے باوجود کانپ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری، خدا نے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا اور ایک کام اپنے کرم پر چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری کیا بنائی؟ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اپنے ذمہ کرم پہ کیا کام لیا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے کام بھول گئے اور خدا کی ذمہ داری والے کام میں زندگی ضائع کر دی۔ اسی لیے تو برکت اٹھ گئی۔ پرانے لوگ کہتے تھے ایک کمانے والا ہوتا سارا خاندان کھاتا، رزق ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اب سب کمانے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ 5 سال کے بچے کو بھی سکول سے ہٹا کر کام پہ بٹھا دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اور پوری کیسی پڑے؟ لالچوں کا کاسہ کبھی نہیں بڑھتا۔ جب تک سیب اپنا منہ بند نہ کرے موتی نہیں بنتے۔ اور مولائے روم بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہماری اتنی فکر ہے جتنی ہمیں خود بھی ہماری فکر نہ ہوگی، لیکن ہمارا دھیان ہی اس کی طرف نہ ہوا، کبھی اس کو راضی کرنے کی پرواہ ہی نہ کرے تو وہ ہی بے نیاز ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل بنے گا، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، نمازی بنے، پرہیزگار بنے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد دعا مانگنے سے بھی گئی۔ خدارا جدید علوم پڑھائیں اپنی اولاد کو، لیکن ساتھ دین بھی پڑھاؤ، کیونکہ خالی فزکس کیمسٹری پڑھایا ہوا والدین کا احترام نہیں جانتا، اور والدین کے احترام کی نعت قرآن اور سنت کی تعلیم سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔